حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جاگیر کو رد کرنے کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اس کو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عامر کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک آدمی عرب سے آیا، وہ آدمی میرے ہاں ٹھہرا رہا، میں نے اس کی خوب تواضع کی، بڑی خاطر کی کہ بھئی مہمان ہے، اتنی دور سے آیا ہے اور پتہ نہیں اس کو حضور سے کیا کام ہے کہ اس کی تواضع میں کوئی کمی نہ رہے۔ تو پھر اس کے بارے میں حضور سے کلام کیا اور اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروائی۔ اس کے بعد حضرت عامر کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول سے ایک وادی جو ہے وہ بطور جاگیر کے میں نے لی ہے اور عرب میں کوئی وادی اس سے افضل نہیں ہے، تو میں ارادہ کر رہا ہوں کہ تم نے میری اتنی خاطر کی ہے اور حضور سے مجھے ملوایا ہے اور حضور سے میری بات کروائی ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نظر کرم مجھ پہ کیا اور مجھے یہ وادی عطا کر دی ہے کہ عرب میں اس سے بہتر وادی کوئی نہیں ہے، عرب میں اس سے بہتر وادی کوئی نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ اس وادی کا ایک ٹکڑا میں تجھے بھی دے دوں، تو یہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ملکیت ہوگی اور اس کے اندر میرا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف تمہیں دے رہا ہوں اور تمہاری زندگی تک تمہارا ہے، نہ تمہارا، تمہارے گھر والوں کا، اب یہ تمہاری ہو جائے گی۔ تو حضرت عامر کہتے ہیں میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری جاگیر کی کوئی حاجت نہیں ہے، آج ایک صورت اتری ہے جس نے ہم لوگوں کو دنیا سے غافل کر دیا ہے۔ اس کی ایک آیت ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا ہے اور وہ غفلت میں روگرداں ہیں، تو میں اس حال میں تم سے یہ جاگیر لے کے کہاں سنبھالتا پھروں جبکہ اللہ کو میں نے حساب دینا ہے اور حساب کا دن قریب آ رہا ہے، اور اس جاگیر میں پھر غفلت میں پڑا رہوں اور پھر سارا وقت اس کی فکر کرتا رہوں کہ وہ جاگیر ہے میری اور پتہ نہیں کون سی وادی میں ہے اور وہ وادی کتنی دور ہے، اور سارا وقت پھر اسی حساب میں کتاب میں لگا رہوں، تو وہ وقت میں اللہ کی یاد میں نہ لگاؤں، یہ جاگیر لے کے اپنے سر و بال کھڑا کروں۔ تو صحابہ کرام کا یہ تھاٹ پروسیس تھا، اور آج تو ماشاءاللہ یعنی دوسرے کا بھی حصہ ہڑپ کر جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہی حق تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دینا؟ مطلب کیا خیال ہے ان لوگوں کا؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے رب سے نہیں ملنا؟ اس کو وہ پوچھے گا نہیں کہ تم نے یہ جو مال سارا کھا گئے ہو، اپنا بھی دوسرے کا بھی، اس پہ تمہارا کیا حق تھا؟ اور اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ رکھے، روز حشر پھر کہاں سے ادا کرو گے؟ ویسی پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین ثم آمین۔ خیال کرنا چاہیے۔